الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے ماقبل میں بیان یہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آپ کو پہچانتے نہ تھے اور غلہ لینے کے لیے مصر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آئندہ اگر غلہ لینا ہو تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا جسے تم چھوڑ آئے تھے، یعنی حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور بقیہ بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے۔ بھائیوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یہ شرط ہے تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، حضرت بنیامین کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ پس و پیش کے بعد حضرت بنیامین یعنی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھیج دیا اور روانہ کرتے ہوئے انہیں ایک نصیحت فرمائی۔ اس نصیحت سے یہاں پر آیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب نے فرمایا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا۔ میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم اتنے سارے جاؤ گے تو ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، یعنی مصر جو دروازوں سے گھرا ہوا تھا، ایک فصیل ہوتی تھی شہروں کے ارد گرد، تو فرمایا کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ تمہیں بری نظر نہ لگے۔ اور یہ ایک تدبیر ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ سے بچا لوں گا، ایسا نہیں ہے، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن ایک تدبیر ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ بیٹوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ بیٹے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی بیٹوں نے اس نصیحت کے اوپر عمل کیا اور سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہوئے، کچھ بیٹے ایک دروازے سے داخل ہوئے، کچھ بیٹے دوسرے دروازے سے داخل ہوئے۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی ہوئی۔ اب وہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کر رہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو سگا بھائی تھا اسے تنہائی میں لے گئے اور اسے جا کر بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، اور فرمایا کہ جو یہ دوسرے بھائی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنے بھائی کو جو سگا بھائی ہے اسے اپنے پاس روک لیں، یعنی بقیہ جو بھائی ہیں ان کو واپس روانہ کر دیں، لیکن جو سگا بھائی ہے اسے اپنے پاس روک لیں۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے بعد یہ رکیں گے، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا لیا جائے گا،
تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے ایک تدبیر اختیار فرمائی. وہ تدبیر کیا تھی آگے متصل آیات کے اندر اس کا بیان ہے. ارشاد فرمایا فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا. پھر بھائی جیسے ہی روانہ ہوئے تو ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. بھائیوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی. قالوا نفقد صواع المالک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. تو بھائیوں نے جواب دیا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا. ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے اپنے خادموں سے فرمایا کہ جو میرا سگا بھائی ہے اس کے سامان کے اندر شاہی پیالہ رکھ دو. اب شاہی پیالہ جب رکھ دیا گیا اب قافلہ جب روانہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی تھے وہ بھی اور جو سگا بھائی تھا وہ بھی یہ سارے روانہ ہوئے تو اب پیچھے سے جو یوسف علیہ السلام کے جو غلام تھے جو درباری تھے ان میں سے ایک ندا کرنے والے نے اعلان کیا قافلے والوں تم چور ہو. تو یہ حیران ہوئے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ہمارے اوپر چوری کا الزام کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا بھئی کیا چیز گم ہوئی ہے تمہیں کیا نہیں مل رہا. تو ندا کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ جو ہے وہ نہیں مل رہا اور جو بھی اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا. تو اب ان بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے ندا کرنے والوں تمہیں خوب پتہ ہے کہ ہم کوئی زمین میں فساد کرنے نہیں آئے تھے نہ ہی ہم چور ہیں ہم تو بیچارے مجبور غلہ لینے آئے تھے. تو ندا کرنے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم جھوٹے ہوئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہے ہمارے پاس وہ شاہی پیالہ نہیں ہے اگر تم جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہوگی. تو ان بھائیوں نے اپنی زبان سے خود ہی بول دیا کہ سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے اسی کو بادشاہ بطور غلام کے اپنے پاس رکھ لے اور ہمارے علاقے کے اندر چور کی یہی سزا ہے کہ جو کسی کی چوری کرے تو جس کی چوری کی جائے وہ چور کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. اب اس کے بعد پھر تلاشی شروع ہو گئی. تلاشی شروع ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تو یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کر دی. پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی. بادشاہی قانون کے مطابق یوسف کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو پھر تلاشی شروع کروائی تو پہلے تو سارے بھائیوں کا سامان دیکھ لیا کسی کے اندر نہیں ملا. آخر کے اندر جو سگا بھائی تھا اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں وہ پیمانہ مل گیا جس کی تلاش جاری تھی. تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اس طور پہ اپنے پاس رکھ لیا کہ تم نے خود ہی کہا تھا جس کے سامان سے ملے گا اسی کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پیالہ اس کے سامان سے نکلا مجھے یہ اپنا بھائی جو ہے یہ تم مجھے دے دو.
بھائیوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہو گئے، لیکن پریشانی کے باوجود انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی پر بھی الزام لگا دیا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، جو پکڑا گیا ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ یعنی جب بھائیوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ حضرت بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا اچھا تھا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے پیالہ آ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے الزام لگا دیا کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی اس کی نسبت کر دی، جو ان کی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کے دل میں بات بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں تو آئے آپ، لیکن آپ نے پھر بھی ظاہر نہیں کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اپنے دل کے اندر یہ بات ان سے کہی کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اللہ جانتا ہے کہ میرے اوپر چوری کا الزام غلط ہے اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب جب حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا تو اب بھائی پریشان ہوئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے چلتے وقت اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ یوسف کو لے کر گئے تو تم نے واپسی کے اندر یہ پیغام دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اب اس کے دوسرے بھائی کو لے جاؤ گے تو واپسی کے اندر یہ نہ بولنا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا، اس کو بہر صورت تم نے میرے پاس لے کے آنا اور اس پہ قسم کھاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ کی قسمیں دے کر ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ حضرت بنیامین کو وہ واپس لے کر آئیں گے۔ اب جب پتا چلا کہ بنیامین کو تو انہوں نے بادشاہ نے روک لیا اور واپسی کے اندر جا کے اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو اب انہوں نے منت سماجت شروع کی کہ خدا کا واسطہ آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے اوپر رحم کریں، اس کا بوڑھا باپ ہے، اس سے بڑا لاڈ کرتا ہے، آپ اس کو ہمارے جو ہے نا وہ واپس بھیج دیں، اور نہیں ہے تو آپ یوں کر لیں کہ اس کو واپس بھیج دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس لڑکے کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ بھائیوں نے یہ منت کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں لیکن یہ واپس دے دیں، کیونکہ ہم اس کے باپ سے قسمیں کھا کے آئے تھے کہ اس کو واپس لوٹائیں گے، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سامان جو ہے وہ ہمارا پیمانہ جو ہے وہ اس کے سامان سے ملا اور اس کی بجائے ہم تمہیں پکڑ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بھائیوں نے آپس میں پھر مشاورت کی اور سخت افسردہ اور غمناک تھے۔ کیا مشاورت کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا کہ بھائی کو واپس لاؤ گے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو۔ تو اب وہ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا، یعنی میں تو اب ادھر ہی رہوں گا، میں واپس اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتا، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ اب بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں،
تو جو سب سے بڑا تھا اس نے بڑی شرمندگی سے کہا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے زیادتی کی، اب دوسرے بھائی کو ہم نے گم کر دیا، تو اب میں اپنے باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا، میں تو یہیں ٹھہر رہا ہوں، تم واپس چلے جاؤ اور تم جا کے بات کرو۔ آگے ارشاد فرمایا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں ادھر ٹھہرا ہوں، تم جا کے باپ کو بتا دو کہ آپ کے لاڈلے بیٹے نے چوری کی تھی، اس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے، اور ہمارے سامنے جو معاملہ آیا وہ تو یہی ہے۔ حقیقت حال اللہ جانتا ہے، غیب کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو ظاہر ہمارے سامنے آیا وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگا اور وہ پکڑا گیا۔ تو بیٹوں نے جا کے باپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا؟ مزید انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اے ہمارے باپ یعنی اے یعقوب علیہ السلام، اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی اب بیٹوں نے آ کے بتا دیا کہ ہم سچے ہیں، آپ بھلے ہمارے قافلے والوں سے پوچھ لیں، بھلے جس شہر سے ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے بنیامین پر کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے اسے گم نہیں کیا، اس کے سامان سے پیالہ ملا ہے، وہ پکڑا گیا چور کے طور پہ، تو ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو اب بھی میرا عمل عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، اب بھی تمہارے دلوں نے کوئی بات بنائی ہے، لیکن فرمایا کہ اب بھی میں صبر ہی کروں گا، جیسے یوسف علیہ السلام کی مرتبہ صبر کیا تھا، اب بھی میں صبر ہی کروں گا، اور ان قریب اللہ میرے پاس سب کو جمع کر دے گا۔ یعنی یہ آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ اشارے معلوم ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ سلامت ہیں اور وہ ان کے پاس واپس لائیں گے، تبھی فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر جو حالت تھی، اتنے عرصے سے بیٹا جدا تھا، تو ان کی جدائی میں جو حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ اور یعقوب نے بیٹوں سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم میں سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، جو سیاہی والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی سفیدی آ گئی، اور نگاہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ تو بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ آپ فوت ہی ہو جائیں گے، لیکن آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا عرصہ ہو گیا بیٹے کو جدا ہوئے، آپ بھلا دیں اپنے اس بیٹے کو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں،
اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو پریشانی ہے، میرا جو غم ہے، اس کی فریاد میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی آپ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ بھائی جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے مصر گئے۔ پہلی مرتبہ ویسے گئے، دوسری مرتبہ حضرت بنیامین کو لے کر گئے، اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ غلہ لینے گئے تو اس وقت ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے اور نہایت تنگ دستی اور غربت کا زمانہ ان کا چل رہا تھا۔ اب جو واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اب جب بھائی آئے تو بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ کہنے لگے اے عزیز مصر، یعنی اے مصر کے حکمران، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مصیبت میں ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، غلہ ختم ہے، ہم تھوڑا سا جو ہمارے پاس سرمایہ تھا وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اس کے بدلے میں جتنا بنتا ہے وہ بھی غلہ دے دیں اور کچھ اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے ہمیں خیرات بھی دے دیجیے۔ یعنی اب بھائی اس حال میں پہنچ گئے کہ اب وہ خیرات کا بھی سوال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی بھائیوں نے کہا کہ اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ اب جب بھائیوں نے اپنی بیچارگی، اپنی لاچاری، اپنی بے کسی اور بے بسی بیان کی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کروائی۔ اب آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ کیسے بتایا؟ ارشاد فرمائے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان کروائی۔ یعنی جب آپ نے یہ سوال کیا نا کہ اے لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، جب یہ بات کہی تو اب بھائیوں کا ذہن فوری طور پہ اس طرف گیا کہ کہیں یہ یوسف علیہ السلام تو نہیں۔ اب جب اس توجہ کے ساتھ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اب فوری طور پہ دماغ کے اندر سارا نقشہ گھومنے لگ گیا اور کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں، یعنی کہ آپ ہمارے وہی سوتیلے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین جو ہے یہ میرا سگا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مرتبے تک پہنچا دیا، اور اب یہ میرا بھائی جو ہے یہ شاہی مہمان کے طور پہ میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا بے شک جو پرہیزگاری کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے پرہیزگاری کی تھی کہ زلیخا کے معاملے کے اندر آپ نے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے صبر کیا، بے صبری نہیں کی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، جو بھی معاملہ پیش آتا رہا اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پرہیزگاری کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اب جب بھائیوں کو پتہ چل گیا تو اب ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، خطا کی تھی. انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور یوسف علیہ السلام نے جو خوبصورت جواب دیا وہ اگلی آیتوں کے اندر بیان ہوا. فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا لخاطئین. بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا. بھائیوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم خطا کار تھے، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، فرمایا کہ جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. یہ یوسف علیہ السلام کا صبر بھی تھا، عفو و درگزر بھی تھا اور آپ کا حلم اور بردباری بھی تھی. اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا کچھ ماحول پیدا ہو جائے یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دل اتنے کشادہ ہو جائیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی خطائیں معاف کرنے والے بن جائیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کے قصور کو معاف کر دیا. اللہ کرے کہ ہم اپنے سگے بھائیوں کے قصور کو معاف کر دیں. ہماری زندگی کے اندر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، دوبارہ کبھی سلام لینا گوارا نہیں کرتے، بھائیوں کے ہاں آنا جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں، بہنوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، سگے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی اتنے کشادہ اور وسیع ہو جائیں کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا اختیار کریں. اب اس کے بعد اب سب جب پہچان ہو گئی آپس کے اندر، اب سب مل بیٹھے، تو اب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد کی جو نگاہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے، میرا کرتا ان کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی، اور سارے پھر گھر والوں کو، میری والدہ کو، میرے والد صاحب کو، ان کو میرے پاس لے آنا. چنانچہ اب ادھر سے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض روانہ کی اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت کیا تھی وہ سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا قمیض لے کر، تو ان کے باپ نے فرما دیا، یعنی ملک شام میں حضرت یعقوب تھے، مصر سے قمیض چلی، ملک شام میں ان کے باپ نے گھر والوں سے فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اور اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو تو میری بات مان لو. یعنی فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ملک شام کے اندر فرما دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور ابھی یوسف علیہ السلام کا کرتا جو تھا وہ مصر سے روانہ ہوا تھا. بیٹوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں. بیٹوں کو یقین ہی نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ان کو خوشبو آ جائے، یعنی جو بچے گھر پہ تھے یہ ان کا قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی پرانی محبت میں گم ہیں، اسی محبت کی وجہ سے کبھی آپ کو یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی آپ ہمیں بولتے ہیں ان کو جا کے لے آئیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے. یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے وہ پتا ہے جو تمہیں پتا نہیں. کیا تھا
کہ यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको दोबारा मिल जाएंगे और वो जिंदा हैं, आपको ये पता था। अब बेटों ने कहा, क्या कहा? अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। बेटों ने कहा, ए हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए, बेशक हम खताकार हैं। क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। याकूब ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। अब इसके बाद अब ये भाई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, ये सब के सब जो है अब ये मिस्र रवाना हुए। अब जब ये मिस्र पहुंचे, अब वहां क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उस वाक़े को बयान फरमाया फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि व क़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। फिर जब वो सब यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमनो अमान के साथ दाखिल हो जाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन का इस्तकबाल करने के लिए मिस्र के किनारे पर तशरीफ ले आए, अपने घर से मिस्र के किनारे तशरीफ ले आए। जब ये वहां पहुंचे तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए मेरे वालिदैन, आप अमनो अमान के साथ मिस्र में दाखिल हो जाएं। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला बयान फरमाया व रफ़अ अबवैहि अलल अर्शि व खर्रू लहू सुज्जदा व क़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न व क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्नि व जाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। और यूसुफ ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब यूसुफ के लिए सजदे में गिर गए। और यूसुफ ने कहा, ए मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा कर दिया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सब को गांव से ले आया, इसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करवा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म वाला हिकमत वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को जब तख्त पे बिठाया तो वालिदैन ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सजदा ताज़ीमी यानी ताज़ीम की नीयत से, और आपके भाइयों ने भी सजदा किया। अब यहाँ पर वो ख्वाब सच्चा हुआ कि 11 सितारे, सूरज और चांद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करेंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि ए मेरे बाप, ये है ताबीर उस ख्वाब की जो मैंने बचपन में देखा था कि 11 सितारे मुझे सजदा करेंगे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो सूरज हजरत याकूब थे, चांद उनकी वालिदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत यूसुफ की वालिदा थी, और 11 सितारे ये हजरत यूसुफ के भाई थे। इन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे साथ अच्छा मामला फरमाया, मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे उसने जेल से निकाल दिया, आप लोगों को गांव से ले आया और यूं हम सबको जमा कर दिया। हालांकि हमारे दरमियान शैतान ने फूट डलवा दी, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने नाचाकी करवाई थी कि उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया था। अब उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ए मेरे रब, बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर निकालना सिखा दिया। ए आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, तू दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा और मुझे अपने कुर्ब के लायक बंदों के साथ शामिल फरमा। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है। यानी इतना बड़ा किरदार दिखाने के बाद भी ये नहीं कह रहे कि ये सारा मेरा कारनामा है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ए मौला, ये तेरी मेहरबानी थी, ये तेरा एहसान था, तूने मुझे ये तौफीक अता फरमाई और अब मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मुझे हालत इस्लाम के अंदर मौत अता फरमा। अल्लाह के नबी तो कतई तौर पे ईमान के ऊपर ही उनका खातिमा होता है, लेकिन आपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ ये दुआ की।
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد، اب یہ واقعہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اے حبیب یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ یعنی فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا، یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا، زلیخا کا، مصر کا، شام کا، یہ جو سارا واقعہ سنایا، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ورنہ یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو عطا فرمائی، ورنہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، جب بھائی آپس میں یہ ارادہ کر رہے تھے کہ یوسف کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، آپس میں سازشیں کر رہے تھے، تو اے محبوب اس وقت تم وہاں موجود نہ تھے، یہ ہماری طرف سے تمہیں یہ خبریں عطا کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش۔ یعنی لوگ جو کافر ہیں ان میں ایک تعداد ہے کہ جو کسی بھی صورت ایمان لانے کو تیار نہیں۔ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور اے محبوب آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اب کائنات میں غور و فکر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ آسمانوں زمین میں اللہ کی قدرت، عظمت اور وجود کی بے پناہ نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن لوگ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ یعنی مشرک اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن شرک بھی ساتھ ہی کرتے ہیں کہ بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، ارشاد فرمایا افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، تم فرماؤ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، اور ہم نے تم سے پہلے اے محبوب جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرح ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ کے مطالبے کے جواب میں کہا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتر آتا، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم سے پہلے ہم نے جن کو نبی بنایا، جن کو رسول بنایا، وہ مرد ہی تھے، وہ انسان تھے اور مرد تھے۔ تو اب یہ کفار جو روئے زمین میں سفر کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ان نبیوں کو ماننے سے انکار کیا ان کا ہوا کیا۔ تو لہذا آپ کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ آپ جو ہے وہ انسان کیوں ہیں اور آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یہ مطالبہ غلط ہے۔ پہلے بھی انسانوں میں سے ہی رسول تھے جن کا انکار کرنے والے تباہ ہو گئے، اور اب بھی آپ کو ہم نے یوں رسول بنایا ہے، یہ انکار کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت ہماری مدد آ گئی،
تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی ارشاد فرمایا رسولوں کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے امید نہ رہی کہ کافروں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور یہ ایمان لے آئیں گے، ان کو اس کی امید نہ رہی۔ اور جو کفار تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، انہیں جو بار بار کہا جاتا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے بول رہے عذاب تو آتا نہیں، یہ جھوٹ ہی ہے بالکل۔ تو انہوں نے جب یہ گمان کیا تو فرمایا کہ اس وقت پھر ہماری مدد اپنے رسولوں کے پاس آئی اور ہم نے کافروں کو تباہ کیا اور اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ فرما دیا کہ رسولوں کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں اس کا مقصد عبرت ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں کہ کیا انجام ہوگا، اور جو ماننے والے ہیں ان کو بھی نصیحت ملے۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جو آدمی خود بنا لے، یہ اللہ کی کتاب ہے، سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو ہدایت اور رحمت کے طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔